اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 51 تا 59 میں اللہ کی طرف سے یہود پر لعنت اور اس حقیقت کا اعلان کہ پہلے بھی آل ابراہیم ہی کو نبوت دی گئی تھی اور آج بھی آل ابراہیم ہی کو نبوت دی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید اور ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت۔ اہل ایمان کو حکم کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کریں اور عدل سے فیصلہ کریں، نیز اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ کافروں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بنسبت یہ کفار زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ مکہ کے مشرکین کو ورگلانے کے لیے یہود ان سے کہا کرتے تھے کہ تمہارا دین ان مسلمانوں سے بہت بہتر ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس شخص پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس ملعون کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا سلطنت و حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو ذرا سی بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ کیا یہ اس نعمت پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی نعمت عطا کی ہے، اور وہ مسلمان جو ان کی پیروی کرتے ہیں یہ یہود ان سے حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اگر یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان والوں کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بھی عطا کی تھی۔ پہلے ہم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو نبوت، حکمت اور سلطنت عطا کر چکے ہیں، اور اب یہ نعمت بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی آل ابراہیم ہی میں سے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پس ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کسی نے منہ پھیر لیا، اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اپنے انبیاء پر ایمان لے آئے تھے اور کچھ نے انکار کر دیا تھا، اور اب بھی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اس سلسلے کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ نے انکار کر دیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عنقریب انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ كلما نضجت جلودهم
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ جب کبھی بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کی جگہ انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں عن قریب جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ان لوگوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو وہاں بے حد گھنے سایہ میں رکھیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یقیناً اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ بحفاظت اند طلب لوٹا دی جائیں، دوسرے عہدے اور مناسب اہل لوگوں کو دیے جائیں۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد پر عہدے و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر کسی بات میں تم باہم اختلاف کرو تو اس بات کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا کرو، بشرطے کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ یہی طریقہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔